بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمحہ حصہ سوم کتاب المتاجر درس نمبر 45۔ 11ویں مسئلے پر بحث چل رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ جائز نہیں ہے جھاڑیوں یا بانس وغیرہ میں موجود مچھلیوں کی بیع، چاہے ان کے ساتھ بانس یا کوئی اور چیز ضمیمہ ہی کیوں نہ کی جائے، یعنی ضمیمے کے ساتھ بھی بیع صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے فرمایا تھا کہ دودھ کو بھی زر یعنی پستانوں میں موجود دودھ کو بھی نہیں بیچا جا سکتا، چونکہ ان دونوں صورتوں میں مبیع مجہول ہے، اور جب مبیع مجہول ہے تو لہذا بیع باطل ہے۔ اب فرماتے ہیں اس درس میں جو بحث ہوگی کہ آیا حیوانوں کے چمڑے کو یعنی ان کی جلد کو اور ان کی اون وغیرہ یا بالوں کو کہ جو حیوانوں کے اوپر موجود ہیں، آیا ان کی بیع صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ بحث خلاصۃ درس کا خلاصہ فرماتے ہیں وَلَلْجُلُودِ وَالْأَصْوَافِ وَالْأَشْعَارِ عَلَى الْأَنْعَامِ، یعنی جیسا کہ بیع صحیح نہیں تھی مچھلیوں کی جب وہ نیزار یعنی جھاڑیوں یا بانس وغیرہ میں موجود ہیں، حتیٰ کہ ضمیمے کے ساتھ بھی، اور اسی طرح جیسا کہ بیع صحیح نہیں تھی دودھ کی اگر وہ پستانوں میں موجود ہے اور وہ بھی اگرچہ ضمیمے کے ساتھ بھی اس کی بیع صحیح نہیں تھی، تو اسی طرح فرماتے ہیں بیع صحیح نہیں ہے چمڑے کی، اون کی اور بالوں کی اگر وہ حیوانوں کے اوپر موجود ہیں تو، یعنی ابھی کاٹا نہیں گیا ہے، کہتے ہیں اگرچہ اس کے ساتھ ضمیمہ ہی کیوں نہ کیا جائے۔ کیوں؟ جب یہ حیوان کے اوپر موجود ہیں تو کہتے ہیں ایک تو مبیع مجہول ہو جائے گی، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ مجہول ہوگی، اس وجہ سے بیع صحیح نہیں ہے، اور دوسرا یعنی چمڑے کے علاوہ باقی جو اون اور بال ہیں ان کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، نہ کہ اندازے کے ساتھ ان کو، یعنی ان میں تخمین اور اندازہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے ان کی بیع صحیح نہیں ہے۔ الا ان یکون صوف مستجزا او شرط جزہ، پس ان تین چیزوں کی حیوانات کے اوپر یعنی جب موجود ہیں تو بیع صحیح نہیں ہے، مگر دو مورد میں اس کا استثناء کیا گیا ہے۔ دو صورتوں میں اس کی بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ ایک ان یکون صوف مستجزا، یہ جو اون ہے اس کے کاٹنے کا موسم آ گیا ہے، یعنی کٹائی کے قریب ہے، یعنی اب اس کے کاٹنے کا وقت ہو چکا ہے۔ اب اگر کاٹنے کا وقت ہو چکا ہے تو اب اس صورت میں کہتے ہیں اس کی بیع کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی۔ اور شرط جزہ، یا شرط لگائی گئی ہو اس کے کاٹنے کی، یعنی اگرچہ اس کے کٹائی کا یعنی کاٹنے کا وقت ابھی نہیں بھی ہوا، لیکن اب جب یہ معاملہ کر رہے ہیں تو اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ فوراً مشتری جو ہے ان کو کیا کرے گا؟ کاٹے گا۔ تو اس صورت میں فرماتے ہیں فَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ، اس صورت میں اقرب یہ ہے کہ یہ بیع صحیح ہے۔ کیوں؟ جب شرط لگائی گئی ہو کاٹنے کی، تو کہتے ہیں اس صورت میں جب اس کے کاٹنے کی شرط لگائی گئی ہو تو اس وقت یہ جو مبیع ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا وزن کیا جائے، بلکہ اس میں صرف اس کا مشاہدہ ہی کافی ہے۔ جب مشاہدہ کافی ہے
اور چونکہ یہ جب ان کی ظہر اور پشت پر موجود ہیں تو اس میں وزن معتبر نہیں ہے، اگرچہ کہتے ہیں اس کی کٹائی کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس طرح ہے جیسا کہ درختوں کے اوپر پھل اگر موجود ہو تو جب تک وہ درختوں کے اوپر موجود ہے تو مشاہدے کے ساتھ اس کی بے صحیح ہے، اگرچہ اس کی کٹائی کا موسم بھی آ گیا ہو۔ تو ان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ جب ان کے یعنی اس میں جز یعنی کٹائی کی شرط لگائی گئی ہے تو اس میں صرف مشاہدہ کافی ہے، وزن کی ضرورت نہیں ہے، اور لہٰذا اس کی بے صحیح ہوگی۔ وَلَلْجَلُودِ وَالْأَصْوَافِ وَالْأَشْعَارِ عَلَى الْأَنْعَامِ، اور بے صحیح نہیں ہے جلود جلد کی، چمڑے کی، والاسواف اور اون وغیرہ کی، والاشعار اور اسی طرح بالوں کی، چمڑا حیوانات کا، اون جیسا کہ بھیڑ وغیرہ کی پشم اور اون ہوتی ہے، اور اشعار جیسا کہ بکری ہے یعنی بکری کے اوپر بال ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کی بے صحیح نہیں ہے علی الانعام، جب یہ حیوان کے اوپر کیا ہے ابھی موجود ہیں تو۔ وَإِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ أَيْضًا، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی غیر چیز ضمیمہ ہی کیوں نہ کی جائے، اسی طرح یعنی جس طرح ان کی بے صحیح نہیں تھی مچھلیوں کی اور دودھ کی ضمیمے کے ساتھ، ان کی بھی ضمیمہ کے ساتھ بے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لجہالت مقدار ہی، چونکہ اس صورت میں اس کی مقدار مجہول ہے، نہیں پتہ کہ یہ کتنی ہوگی جلد یا صوف اور اشعار، تو جب مثلا مبی کی مقدار مجہول ہے تو لہٰذا اس کی بے صحیح نہیں ہے۔ ما کون غیر الجلود موزونا، ساتھ اس کے کہ چمڑے اور جلد کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں صوف اور اشعار یہ وزن کر کے بیچی جاتی ہیں، یعنی یہ وزنی ہیں، وزن کے ساتھ بیچی جاتی ہیں۔ فلا یباع جزافا، بس ان کو بیچا نہیں جاتا ہے جزافن یعنی اندازے اور تخمین کے ساتھ۔ بس دو دلیلیں، ایک تو مقدار مجہول ہوگی اور دوسرا دلیل یہ ہے کہ اس میں جو اون اور بال ہیں وہ وزن کر کے بیچے جاتے ہیں۔ الا ان یکون الصوف وشبہہ مستجزا، اب استثناء کریں یعنی ان کی بے صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ صوف یعنی اون وشبہ یا اس کے مشابہ چیزیں بال وغیرہ ان کی کٹائی کا وقت آ چکا ہو، یعنی اب بھیڑ کے اوپر جو موجود اون ہے اب اگر یہ اس کے بعد کچھ دن رہنے بھی دیں تو اس سے زیادہ اس نے نہیں بڑھنا ہے، بس ابھی یہ اس کی کٹائی کا وقت ہے، تو اس صورت میں اگر کہتے ہیں اس کے اوپر بھی موجود ہے تو بھی اس کی بے کیا ہو جائے گی، صحیح ہوگی۔ او یشترط جزہ، یا او شورتا بھی ذکر ہوا ہے اور یشترط بھی بعض نسخوں میں آیا ہے، یا شرط لگائی گئی ہو اس کی کٹائی کی، یعنی ابھی اگر اس کی کٹائی کا وقت نہیں پہنچا لیکن جب یہ معاملہ کر رہے ہیں تو مشتری کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ فوراً اس کو اب کیا کرے گا، یہ کاٹے گا۔ فالاقرب الصحہ، تو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں اقرب یہ ہے کہ بے صحیح ہے۔ کیوں؟ لأن المبیع حینئذ مشاہد، چونکہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حیوان کی پشت پر موجود ہے اور ابھی کاٹنے کی شرط لگائی گئی ہے تو اس صورت میں آپ کی جو مبیع ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا وزن کیا جائے، بلکہ مشاہدہ ہی کافی ہے اور مشاہدے کے ساتھ ہی وہ معلوم ہو جائے گی، اندازہ ہو جائے گا اور لہذا وہ مجہول نہیں رہے گی، تو اس صورت میں اس کی بحث ہے۔ لأن المبیع حینئذ مشاہد، کیونکہ کہتے ہیں مبیع جو ہے اس صورت میں کیا ہوگی، مشاہد ہوگی، یعنی اس کے مشاہدے کے ساتھ ہی اسے بیچا جا سکتا ہے۔ والوزن غیر معتبر، اور جہاں تک بات ہے وزن کی تو اس میں وزن اس وقت معتبر نہیں ہوگا، کیوں؟ ساتھ اس کے کہ مع کونہ علی ظہرہا، ساتھ اس کے کہ وہ اب حیوانات کی پشت پر کیا ہے، موجود ہے۔ وَإِنِ اسْتَجَزَّتْ، اور اگرچہ اس کے کاٹنے کا کہتے ہیں وقت ہی کیوں نہ آ گیا ہو، تو اس صورت میں اس کا مشاہدہ کافی ہے۔ کَثَمْرَةِ عَلَى الشَّجَرَةِ، جیسا کہ درخت کے اوپر ثمرہ، اب درخت کے اوپر ثمرہ جب موجود ہو
تو اس میں وزن ضروری نہیں ہوتا ہے بلکہ مشاہدے کے ساتھ اس کی بیع صحیح ہے۔ جیسا کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ باغ جب لوگ خریدتے ہیں تو اس میں وزن نہیں ہوتا ہے، بس وہ دیکھ کر ہی مشاہدہ کر کے ہی مشتری مثلاً بائع کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے اور وہ خریدتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَجَزَتْ، اگرچہ اس ثمرے کے یعنی کہ پھل کے کاٹنے کا موسم ہی کیوں نہ آ گیا ہو، تو جب تک وہ درخت کے اوپر موجود ہے اس کا وزن ضروری نہیں ہے اور مشاہدہ کافی ہے۔ تو اس میں بھی کہتے ہیں جب تک وہ حیوانات کی پشت پر موجود ہیں تو اس پر اگر اسی وقت کاٹنے کی شرط لگائی گئی ہے تو مشاہدہ کافی ہے اور یہ بیع صحیح ہوگی۔ اب یہاں پر شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اشکال کرتے ہیں شہید اول پر۔ فرماتے ہیں انہوں نے جو فرمایا ہے او شورتا جزہ فالاقرب اصحا لان المبیع حینئذ مشاہد، یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جب یہ اون وغیرہ اگر حیوان کی پشت پر موجود ہے تو اس وقت اس کا وزن معتبر نہیں ہے بلکہ اس وقت یہ مشاہد ہے، یعنی مشاہد ہے، صرف اس کا مشاہدہ ہی کیا جائے گا۔ کہتے ہیں جب مشاہدے کے ساتھ بیع صحیح ہو رہی ہے تو پھر یہ جز والی یعنی کاٹنے والی شرط معتبر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وَيَنبَغِي، اور چاہیے تھا عَلَى هَذَا، اس بنا پر، یعنی جب آپ یعنی یہ اون وغیرہ جب اس حیوان کی پشت پر موجود ہے تو اس میں مشاہدہ کافی ہے، بس جب اس بنا پر مشاہدے کافی ہونے کی بنا پر چاہیے تھا عدم اعتبار اشتراط جزہی، کہ جز یعنی کٹائی والی شرط جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے تھا، چونکہ جب وہی مشاہدہ کافی ہے تو پھر یہ جز کی شرط ضروری نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں بیع کے صحیح ہونے کی جو موجب بن رہی ہے وہ ہے اس کا مشاہدہ کا کافی ہونا، اور یہاں پر جز والی شرط یہ اس کی مداخلت نہیں ہے بیع کے صحیح ہونے میں، لأن ذالک، کیونکہ اس شرط کا یعنی کٹائی کی شرط کا لا مدخل لہ فی الصحۃ، کوئی مداخلت نہیں ہے اس کی بیع کے صحیح ہونے میں۔ بیع کی صحت اس مشاہدے سے، چونکہ جب اس مبیع میں اب مشاہدہ کافی ہے تو اسی مشاہدے کے ساتھ بیع صحیح ہو رہی ہے، چونکہ جہالت دور ہو رہی ہے، تو اس جز کا جب مداخلت اس کی ہے بھی نہیں صحت میں، بل غایتہ مع تاخیرہ، بلکہ حد اکثر کیا ہوگا، کہتے ہیں اگر یہ تاخیر کرے گا کاٹنے میں، چونکہ مشتری نے جب معاملہ کیا ہے تو اب اسے کاٹنا چاہیے تھا، اب اگر یہ نہیں کاٹتا مثلا 10-15 دن اور ادھر سے چونکہ وقت بھی اب کٹائی کا نہیں آیا تھا تو کیا ہوگا، ان یمتزج بمال البیع، یہ اس کی یعنی مال جو ہوگا وہ مخلوط ہو جائے گا بائع کے مال کے ساتھ، یعنی جو ابھی موجود ہے اس کے ساتھ جو بعد میں مثلا اس کے اوپر اگی ہے یعنی بڑی ہے اس کی اون وغیرہ، تو اس مشتری کا مال بیع کے مال کے ساتھ کیا ہو جائے گا، مخلوط ہو جائے گا۔ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْبَيْعِ، اور اس کے مال کا مشتری کے مال کے ساتھ مخلوط ہو جانا یہ بیع کے باطل ہونے کا تقاضا نہیں کرتا ہے، یعنی اگر اس کا مال اور بیع کا مال مخلوط ہو گیا تو یہ مخلوط ہونا بیع کے بطلان کا تقاضا نہیں کرتا۔ وَهُوَ، پس یہ امتزاج یعنی مشتری کے مال کا بیع کے مال کے ساتھ مخلوط ہو جانا لا یقتضی بطلان البیع، یہ بیع کے باطل ہونے کا اقتضا نہیں کرتا ہے۔ کما لو امتزجت لقطۃ الخضر بغیرہا فیرجع الی الصلح، جیسا کہ ایک شخص اگر کسی سے سبزی خریدتا ہے اور سبزی میں وہ کہتا ہے مثلا ایک کٹائی جو ہے ایک لوئی اس نے خریدی ہے، اب ایک مرتبہ فرض کریں کہ اس نے 1 تاریخ کو وہ کاٹنا تھا اور وہ 15 دن لیٹ کاٹتا ہے، تو ظاہر ہے جو بعد میں سبزی اضافہ ہوئی ہے اگی ہے تو وہ مال بیع ہے، تو اس کی سبزی بیع کی سبزی کے ساتھ کیا ہو گئی، مخلوط ہو گئی، تو وہاں پر اگر سبزی مخلوط ہو جاتی تھی تو بیع باطل نہیں تھی، تو وہاں پر کیا کیا جاتا تھا، یعنی معاملہ صلح کی طرف جاتا تھا کہ آپس میں وہ صلح کرتے تھے اور صلح کے ذریعے ہی اس کا حل نکالتے تھے۔ تو یہاں پر بھی کہتے ہیں اگر یہ نہیں کاٹے گا مشتری اون وغیرہ کو تو حد اکثر کیا ہوگا کہ بیع کے مال کے ساتھ یہ مخلوط ہو جائے گی اور نتیجے میں صلح کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس معاملے کو حل کیا جائے گا۔ پس کما لو امتزجت لقطۃ الخضر، جیسا کہ اگر
مخلوط ہو جاتا سبزیوں کی ایک کٹائی بغیرہا اس کے غیر کے ساتھ، یعنی ایک لوئی جو اور کٹائی جو ہے وہ اگر دوسری کے ساتھ اگر مخلوط ہو جاتی فیرجع الی صلح، تو رجوع کیا جاتا تھا کس کی طرف؟ صلح کی طرف، یعنی صلح کے ساتھ اس معاملے کو ٹھیک کیا جاتا. تو یہاں پر بھی یہی ہوگا، نہ کہ بیع باطل ہوگی. وَلَوْ شُرِطَ تَأْخِيرُهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ، کہتے ہیں اگر شرط لگائی جائے ایک مدت معلومہ کی، یعنی مشتری کہتا ہے کہ میں ابھی خرید رہا ہوں لیکن کاٹوں گا اس کو بعد میں، وَطَبِيَّةُ الْمُتَجَدِّدِ، اور جو بعد میں اگے گی وہ بھی اسی کے ساتھ ہوگی، یعنی اسی کے تابع ہوگی. یعنی یہ ابھی جو موجود ہے اس کے ساتھ وہ جو بعد میں اگے گی، مثلا 1 مہینے کے وہ مدت معین کی تاخیر کی شرط لگاتا ہے، تو کہتے ہیں آیا یہ بیع صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں بُنِیَ عَلَى الْقَاعِدَةِ السَّالِفَةِ، تو اس کی بنا رکھی جائے گی گزشتہ قاعدے کے اوپر. پس وَلَوْ شُرِطَ تَأْخِيرُهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً، اگر شرط لگائی جاتی ہے اس کی تاخیر کی ایک معین مدت کی، وَطَبِيَّةُ الْمُتَجَدِّدِ، اور اتباع کی جو بعد میں آئے گی، یعنی جو بعد میں ہوگی وہ بھی اس کے تابع ہوگی. تو کہتے ہیں جو بعد میں ہوگی وہ بھی اسی کے تابع ہوگی، تو آیا یہ بیع صحیح ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں گزشتہ قاعدے کے اوپر بنا رکھی جائے گی. اگر اس کی مقصود بذات یہی موجود ہے، یعنی جو ابھی موجود ہے یہی مقصود بذات ہے، اور متجدد کو وہ اتباع میں لینا چاہتا ہے، اس کے تابع بنا کر لینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں بیع صحیح ہوگی. لیکن اگر اس کی مقصود بذات وہ متجدد ہے اور اس موجود کو جو ابھی ہے اس کو تابع قرار دیتا ہے اس کے، اس صورت میں بیع صحیح نہیں ہوگی. فَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ بِذَاتِ هُوَ الْمَوْجُودُ، پس اگر اس کا مقصود بذات یہی ہے جو موجود ہے، صحا، تو اس صورت میں بیع صحیح ہوگی. وَإِلَّا فَلَا، لیکن اگر مقصود بذات اس کی وہ ہے جو بعد میں اب پیدا ہوگی اور اس کو تابع بنا رہا ہے اس کے جو موجود ہے، تو اس صورت میں بیع صحیح نہیں ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ.